السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ IMF اور IPPs کے حوالے سے پاکستان کی صورتحال بھی افریقی ملک گھانا جیسی، وہاں بھی معیشت بچانے کے لیے بھاری شرطوں پر IMF کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جس طرح نون لیگ کے دور میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ پاکستانی معیشت بہت ترقی کر رہی ہے اور بتایا گیا کہ پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، پھر پتا چلا یہ سب بلبلہ اور اسحاق ڈار کا میلو ڈراما اور اعداد و شمار کا گھن چکر تھا۔ اور اسی طرح 2019 میں گھانا کو ورلڈ بینک نے افریقہ کا شائننگ سٹار قرار دیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اقتصادی ترقی کو دگنا کرنے کے بعد گھانا دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بن چکا ہے۔ اب گھانا IPPs کے رحم و کرم پر ہے۔ ہماری طرح گھانا میں بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs عوام کا خون چوس رہی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں IPPs تڑی لگا کر اسحاق ڈار سے 450 بلین روپے بغیر آڈٹ کروائے لے لیتی ہیں اور کیپیسٹی چارجز کے معاہدوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ گھانا میں بھی اگر حکومت IPPs یا پاور سیکٹر کی بات کریں تو IPPs صاف انکار کر دیتی ہیں کہ ہم نے ری اسٹرکچرنگ نہیں ہونے دینی۔ گھانا میں بھی 65% بجلی IPPs فراہم کرتی ہیں اور رواں سال مئی میں جب گھانا کی حکومت نے IPPs کی واجب الادا $1.58 بلین کی ری اسٹرکچرنگ کی بات کی تو IPPs نے صاف انکار کر دیا اور پیسہ ادا نہ کرنے پر شٹ ڈاؤن کی دھمکی لگا دی تھی۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ جو کہ لگ بھگ 2.6 ٹریلین روپے ہو چکا ہے، کیسے ادا ہوگا؟ کیا پاکستانی عدالتیں یا سپریم کورٹ IPPs اور ان سے معاہدہ کرنے والوں کو کٹہرے میں لا سکیں گی؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بڑا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بجلی کے بلوں میں اضافے کے ذمہ دار IPPs کے معاہدوں کے معاملے کو سپریم کورٹ لے کر جائیں اور کہا کہ IPPs معاہدوں پر معلومات کے حق کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اور ان سے پردہ اٹھائیں گے، جن سے صرف اشرافیہ کے طبقے کو تو فائدہ ہوا جبکہ عوام پر بڑے پیمانے پر بوجھ پڑا۔ تو سراج الحق صاحب، ہم آپ کو بتائیں کہ آپ کی حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے بلکہ مجال ہی نہیں ہے ان IPPs کے آگے چوں چرا کریں۔ 2016 میں انہوں نے پیسے روکے تھے تو 9 IPPs لندن کی ثالثی عدالت چلی گئی تھی اور حکومت کیس ہار گئی تھی۔ حکومت کو جن IPPs کو پیسے، سود اور جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا ان میں ایٹلس پاور کمپنی، ہیلمور پاور جنریشن، ہب پاور، لبرٹی پاور ٹیک لمیٹڈ، نشاط جونیا، نشاط پاور لمیٹڈ، اورینٹ پاور کمپنی لمیٹڈ، سیف پاور کمپنی اور سفائر الیکٹرک کمپنی شامل تھی۔ لندن کی عالمی ثالثی کورٹ نے حکومت پاکستان اور NTDC کے خلاف IPPs کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے IPPs کو 14 ارب روپے سے زائد کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ IPPs نے کورٹ سے اس وقت رجوع کیا کہ جب NTDC نے مقررہ مدت 75 روز میں فیصلے پر عمل نہیں کیا تھا۔ کورٹ نے پہلے حتمی طور پر جزوی ادائیگی کے احکامات دیے تھے، تاہم NTDC نے 75 روز میں ادائیگی کی اور نہ ہی فیصلے کے خلاف اپیل کی۔ لندن کی عالمی ثالثی عدالت کے فیصلے میں 9 IPPs کو دیگر مد میں ادائیگی کا بھی حکم دیا اور اس میں انٹرسٹ کی مد میں 4.5% کائبور پلس کی ادائیگی بھی شامل تھی اور اصل رقم 10.97 ارب روپے کے علاوہ 2.547 ارب روپے شرح سود کی مد میں 8 کروڑ 28 لاکھ روپے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی مد میں 1 کروڑ 51 لاکھ روپے اور 55 لاکھ $US کارروائی کی لاگت کی مد میں دینے کے احکامات دیے تھے۔ اس کے بعد NTDC نے گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے بین الاقوامی ٹریبیونل کے 11 ارب روپے ادائیگی کے فیصلے کے خلاف لندن ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 2 دن کی کارروائی کے بعد NTDC نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا لیکن لندن کورٹ نے مقدمے کے اخراجات ڈال دیے۔ لندن ہائی کورٹ کے 25 مئی 2018 کے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے IPPs جون تک 4 لاکھ برطانوی پاؤنڈ دینے کے حکم پر NTDC نے تعمیل بھی کر چکی تھی۔ اس کے بعد NTDC نے عدالتی اپیل سے رجوع کیا اور لندن کی بین الاقوامی ثالثی عدالت کے IPPs کے حق میں فیصلے کے اختیار کو چیلنج کیا اور اکتوبر 2018 کو
برطانیہ کی عدالت نے 9 IPPs کے حق میں اربوں روپے کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی حتمی اپیل بھی مسترد کر دی، یعنی IPPs جیت گئی اور حکومت پاکستان ہار گئی تھی۔ تو سراج الحق صاحب سوچ لیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے اور وہ ادھر سے معاملہ عالمی ثالثی عدالت میں لے جائیں۔ اب یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس ان معاہدوں کے حوالے سے نظر ثانی کا حکم دینے کا اختیار ہے یا نہیں، اور اگر یہ IPPs یہ معاملہ عالمی عدالت لے گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں وہاں بھی ہمیں ریکوڈک کے معاملے کی طرح لینے کے دینے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے بجلی کا اجلاس ہوا، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پاور ڈویژن حکام نے انکشاف کیا کہ رواں مالی سال کے لیے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کا حجم ریکارڈ 1.3 ٹریلین روپے تک پہنچ چکا ہے۔ 1.3 کھرب روپے صرف کیپیسٹی پیمنٹس، اور اس کے علاوہ تقریباً 467 ارب روپے کی بجلی چوری کی گئی، جبکہ حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں بجلی پر سبسڈی کے لیے 976 ارب روپے رکھے تھے۔ IPPs کے ساتھ معاہدہ ٹیک اور پے ماڈل پر کیے گئے کہ جتنی پاور جنریشن ان کی کیپیسٹی ہے اس لحاظ سے حکومت ان سے بجلی لے لے، یا پھر اگر اتنی بجلی نہیں لیتی تو جو بجلی نہیں لی گئی اس کی قیمت بھی حکومت ادا کرے گی، یعنی اس بجلی کی قیمت بھی عوام ادا کرے گی جو عوام نے استعمال کی ہی نہیں۔ جس ملک میں صدر، وزیر اعظم، ججز، بیوروکریٹس مفت بجلی استعمال کریں گے، وہاں عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ کیپیسٹی چارجز بھی ادا کرے اور ان خرچے بھی جو ان کے اوپر ڈالے گئے وہ بھی وہ ادا کریں۔ وابڈہ ملازمین کی مفت بجلی عوام کے ذمہ ہے۔ بجلی کے محکمے کے ملازمین کی تعداد تقریباً 1,20,000 ہے، اور یہ اندازہ ہے کہ یہ لوگ 300 سے 600 یونٹ تک مفت بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اگر یونٹ 50 سے 55 روپے کا بھی لگائیں تو 300 یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ماہانہ 2 اور سالانہ 24 ارب ہڑپ کر رہے ہیں، اور اگر 600 یونٹ کا حساب لگایا جائے تو یہ ماہانہ 4 ارب اور سالانہ 48 سے 50 ارب روپے کے بجلی کھا رہے ہیں، جس کی قیمت عوام ادا کر رہی ہے۔ اور یہ صرف اندازہ ہے، اگر آڈٹ ہو جائے تو صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ خراب ہوگی، معاملہ 100 ارب تک جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انہیں اپنا کام کی تنخواہ ملتی ہے تو پھر مفت بجلی کیوں، اور اس کی قیمت عوام کیوں ادا کرے؟ جب تک ہائیڈل پاور کے منصوبے یعنی بھاشا، داسو اور میمن ڈیم مکمل نہیں ہوتے، عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف ملتا نظر نہیں آتا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ 2030 تک شاید یہ منصوبے مکمل ہو جائیں۔